اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر کائنات امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نماز جماعت کے احکام ذکر کر رہے تھے، اسی سلسلے میں آج سوال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے لیے قرات اور اذکار کا کیا حکم ہے، کون سے اذکار یا قرات اس نے انجام دینی ہے اور کون سی اس نے ترک کر دینی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جماعت میں شرکت کریں گے، جس نماز کی بھی جماعت ہو، پنجگانہ نماز صبح ظہر عصر مغرب عشاء یہ ہوں، یا اور جماعت نماز جمعہ ہو، نماز عید ہو، نماز آیات ہو، جو بھی نماز ہو، اس میں پیش نماز نے الحمد اور سورت پہلی رکعت میں اور الحمد اور سورت دوسری رکعت میں پڑھنی ہے، اور آپ نے پیچھے نہیں پڑھنی۔ جو بھی جماعت ہے پہلی دو رکعتوں میں الحمد اور سورت پہلی رکعت میں، الحمد اور سورت دوسری رکعت میں، یہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ باقی سب کچھ آپ نے پڑھنا ہے، سب کچھ پڑھنا ہے۔ پیش نماز صرف یہ دو چیزیں آپ کی اٹھائے گا، اس کے علاوہ پیش نماز نے کچھ نہیں اٹھانا، وہ آپ نے قرات کرنی ہے، آپ نے انجام دینا ہے، ذکر ہوں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں پیش نماز الحمد پڑھے یا تسبیحات اربع پڑھے، آپ نے بھی الحمد یا تسبیحات اربع پڑھنی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شامل جماعت میں ہوا ہی اسی وقت ہے جب تیسری رکعت تھی، پیش نماز تیسری رکعت کے لیے اٹھا اور آپ اسی وقت شامل ہوئے، تو وہ الحمد پڑھ رہا ہے، تو آپ نے اپنی پہلی رکعت کی جو الحمد اور سورت، آپ کی تو پہلی رکعت ہے، اس کی جو الحمد اور سورت ہے آپ نے جلدی جلدی یہ پڑھنی ہے کہ پیش نماز کے رکوع میں چلا گیا ہے اور آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، تو رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ اس کو مکمل کر کے رکوع میں فوراً شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو خطرہ پڑ گیا ہے کہ پیش نماز رکوع سے اٹھائے گا اور میری ابھی دوسری سورت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، تو جہاں ہیں وہیں چھوڑ دیں اور رکوع میں پیش نماز کے ساتھ مل جائیں۔ تو آپ نے بہرحال پہلی رکعت میں آپ پیش نماز کے ساتھ ہیں، دوسری رکعت میں پیش نماز کے ساتھ ہیں، تو پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورت جو اس نے پڑھنی ہے آپ نے پیچھے نہیں پڑھنی، خاموش کھڑے رہیں۔ ظہر اثر کی نماز ہے تو اس میں ذکر کرتے رہیں، ذکر کر سکتے ہیں سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر، اس طرح کا ذکر کر سکتے ہیں، قرات نہیں کرنی سورت اور الحمد کی۔ جواب: جماعت کی صورت میں الحمد اور دوسری صورت کے علاوہ، پہلی رکعت میں الحمد اور دوسری صورت، دوسری رکعت میں الحمد اور دوسری صورت کے علاوہ تمام اذکار خود مقتدی پر پڑھنا واجب ہیں۔ اسی طرح اگر وہ تیسری یا چوتھی رکعت میں رکوع سے پہلے جماعت میں شریک ہوتا ہے، آپ کی پہلی رکعت ہوگی اور پیش نماز کی تیسری رکعت ہے، رکوع سے پہلے آپ شریک ہوئے ہیں، تو اس یعنی آپ پر سورت فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس وقت نہیں پڑھنی جب پیش نماز اور آپ دونوں کی پہلی رکعت ہے، پیش نماز اور آپ دونوں کی دوسری رکعت ہے، یا پیش نماز کی دوسری رکعت ہے اور آپ کی پہلی رکعت ہے، تو آپ نے الحمد اور سورت نہیں پڑھنی۔ اگر پیش نماز کی تیسری رکعت ہے اور آپ کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، تو آپ نے الحمد اور سورت اس کی تیسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ سوال: کیا مقتدی پر امام کے افعال میں اتباع کرنا ضروری ہے؟ اتباع یعنی پیچھے چلنا، امام کے آگے نہ نکلنا۔ جی ہاں، جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، فرادہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ رہا ہے، لیکن جو بندہ جماعت میں شامل ہو گیا ہے، اب وہ افعال میں اذکار میں نہ، یہ ذکر جو زبان سے جاری ہوتا ہے اس میں نہ، افعال میں رکوع میں جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے میں اٹھنا، قیام کرنا، یہ افعال ہیں۔ جماعت میں ہیں تو امام سے پہلے یہ افعال انجام نہیں دے سکتے، جس نے جان بوجھ کر پہلے انجام دیے اس کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جائیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیچھے جائیں، پہلے اس کو رکوع میں جانا جب پیچھے آپ جائیں، بہت فاصلہ بھی نہ دیں، تھوڑا تھوڑا اس کے پیچھے چلتے رہیں، یہ بہتر ہے۔ جواب: جی ہاں، امام سے پہلے کسی فعل کو انجام دینا جائز نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ امام سے تھوڑا تاخیر سے افعال کو انجام دے۔ یہ ہیں افعال۔ جو اذکار ہیں اس نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ
ایک دفعہ پڑھا ہے اور آپ 3 دفعہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو زبان کا کام ہے اس میں آپ آگے بھی نکل سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افعال جو ہیں ان میں آپ ساتھ ساتھ چلیں گے یا بہتر یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلیں۔ سوال، امام اور مقتدی کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ فاصلہ امام کے قدموں کی جو جگہ ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے قیام کرتا ہے، اور آپ جو مقتدی ہیں آپ کے سجدے کی جو جگہ ہے جہاں آپ نے سجدہ گاہ رکھی ہوئی ہے، ان کے درمیان اتنا فاصلہ، زیادہ فاصلہ دینا نماز کے اتصال کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ فاصلہ کتنا ہے؟ وہ ہے 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر، 120 سینٹی میٹر۔ 1 میٹر 100 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے نا، 120 سینٹی میٹر سے زیادہ فاصلہ آیا ہے تو آپ کا اتصال نہیں ہوگا۔ یہ ہے جو امام کے پیچھے صف ہے، 120 سے کم ہے بس ٹھیک ہے، اتصال ہو جائے گا۔ یہ کون سی جگہ سے شمار کرنا؟ امام کے قدموں کی جگہ اور آپ کی سجدے کی جگہ۔ جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے فاصلے دے رہے ہیں تو اتنا فاصلہ جو ہے وہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہوا 120 سینٹی میٹر سے معاف نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقتدی معموم جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مومن، اس کے اور اس کے سائڈ میں جو دوسرا مومن ہے، ان کے درمیان بھی 120 سینٹی میٹر تک فاصلہ اگر ہو تو نماز کا اتصال باقی ہے۔ اس سے زیادہ فاصلہ ہوا تو اتصال نہیں ہو سکتا۔ 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر۔ امام جماعت یا دوسری صف کے لوگوں سے 1 قدم سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ 1 قدم جو لمبا قدم، ہم آپ کو کہیں گے لمبا قدم اٹھاؤ تو اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آپ پیمائش کر لی گئی ایسے سستانی کے دفتر سے یہ حکم ملا ہے کہ 120 سینٹی میٹر تک۔ یہ قدم جو یہاں مطلوب ہے وہ ہے 120 سینٹی میٹر کا۔ اچھا، 1 میٹر اور 20 سینٹی میٹر۔ یہاں نماز جماعت کے احکام ختم ہوئے، آگے ہے نماز آیات کی بات ہو رہی ہے۔ سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے، زلزلہ آتا ہے، اس وقت نماز آیات ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کب واجب ہوتی ہے، یہ باتیں یہاں پر ہیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نہیں، یہ ہوگا۔ نماز آیات کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے، یہ سوال ہے۔ جواب، نماز آیات درجہ ذیل 3 چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 سورج گرہن لگے نماز آیات واجب ہے۔ چاند گرہن نماز آیات واجب ہے۔ زلزلہ آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز آیات واجب ہے۔ ان 3 کے علاوہ نماز آیات واجب نہیں ہوتی، چاہے ایسی آندھی آئی ہے جس سے سارے لوگ ڈر گئے ہیں، واجب نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے واجب ہے، سورج گرہن چاند گرہن کی وجہ سے اور زلزلے کی وجہ سے احتیاط واجب بنا پر نماز آیات واجب ہے۔ سوال، نماز آیات کا وقت کیا ہے؟ سورج گرہن جب لگا ہے، لگنے سے لے کر ختم ہونے تک یہ جو پیریڈ ہے، 2 گھنٹے آئے، 3 گھنٹے آئے، 4-5 گھنٹے آئے، اس سارے میں آپ نماز آیات پڑھ سکتے ہیں، جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چاند گرہن لگا ہے، جتنا ٹائم اس کا ہے اس سارے ٹائم میں جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن زلزلہ میں جیسے زلزلہ آئے اور کام چھوڑ دو، وضو کرو اور نماز آیات پڑھو، فوراً پڑھنی ہے۔ اگر آپ اور کام میں لگے رہے، دیر کر دی، تو پھر یہ آپ نے غلطی کی ہے اور نماز آیات آپ سے رہ گئی ہے۔ اب جب رہ گئی ہے تو اس کی کیا قضا ہے؟ تو یہ یقین نہیں ہے کہ اس کی قضا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ زلزلے کی یہ جو آپ نے تاخیر کی ہے تو آپ ادا اور قضا دونوں کی نیت نہ کریں اور نماز آیات پڑھ دیں۔ اگر قضا ہے تو یہ قضا ہو جائے گی، جو اگر ابھی تک ادا شکل میں باقی ہے تو یہ ادا ہو جائے گی۔ نماز آیات کا وقت، جواب، سورج یا چاند گرہن میں گرہن شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک یہ نماز آیات کا وقت ہے، جس وقت پڑھ لیں۔ جبکہ زلزلہ میں زلزلہ آنے سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور اسے فوراً پڑھنا واجب ہے، فوراً پڑھیں، دیر نہ کریں۔ سوال، اگر کوئی شخص نماز آیات کو وقت پر نہ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، درجہ ذیل صورتوں میں سورج یا چاند گرہن کی نماز کی قضا واجب ہے، زلزلہ والی قضا معلوم نہیں ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن
میں قضا ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ ان دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ سورج گرہن لگا ہے، آپ کو پتہ ہے، چاہے پورا سورج گرہن یا پورا چاند گرہن لگا ہے یا آدھا ہے، چوتھا حصہ ہے، گرہن لگا ہے اور آپ کو پتہ ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو یہاں پر آپ سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز آیات کی قضا آپ پر واجب ہو جائے گی۔ یہ پتہ ہے اور نہیں پڑھی تھا، اور اگر پتہ نہیں تھا تو اس صورت میں اگر پورا سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہے تو پھر قضا ہے، اگر پورا نہیں لگا تو پھر قضا نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اسے گرہن لگنے کا علم تھا لیکن گرہن ختم ہونے تک جان بوجھ کر یا بھول کر نماز نہ پڑھی۔ علم تھا تو اب جیسا گرہن بھی ہے آپ نے نماز آیات کی قضا کرنی ہے۔ دوسری صورت، سورج یا چاند گرہن کو مکمل گرہن لگا ہو اور اسے گرہن ختم ہونے تک پتہ نہ چلا ہو، مکمل لگا ہے، پتہ چلا ہو تو یقیناً ہے، نہ چلا ہو تب بھی اس پر نماز آیات کی قضا ہے۔ یہاں لفظ نہ چلا، پتہ نہ چلا ہو تو مکمل گرہن لگا ہے، اس کو پتہ نہیں چلا ہے، سویا ہوا تھا مثلا یا پتہ نہیں چلا ہے، تو اس پر نماز آیات کی قضا ہوگی۔ اور اگر پتہ نہیں چلا اور مکمل نہیں تھا تو پھر نماز آیات کی قضا نہیں ہے۔ جبکہ اگر زلزلہ کی وجہ سے نماز آیات پڑھنے میں دیر ہو جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے، اس کی مخالفت کو کرے تو گناہ نہیں ہوتا۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز آیات پڑھ لے، قربتاً اللہ، نماز آیات پڑھ لے، ادا مطلوب ہے تو ادا ہو جائے گی، جو قضا مطلوب ہے تو قضا ہو جائے گی، لیکن یقینی نہیں ہے قضا، احتیاط مستحب ہے۔ نماز آیات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز آیات پڑھنے کے دو طریقے ہیں، میں دونوں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے اس میں 2 رکعت نماز ہے، جس طرح صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اس طرح یہ 2 رکعت ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ہر رکعت میں 5 رکوع ہے۔ پہلی رکعت میں 5 رکوع، دوسری رکعت میں 5 رکوع، یہ ہو گئے 10 رکوع، 5 رکوع ہیں۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ ہر رکوع سے پہلے الحمد اور ایک مکمل سورت پڑھیں۔ الحمد اور کل پڑھ لیا، رکوع کیا، پھر الحمد اور کل پڑھ کے رکوع کیا، پھر الحمد اور کل پڑھ کے رکوع کیا، پھر اس طرح 5 رکوع پہلی رکعت میں کیے، 5 رکوع دوسری رکعت میں کیے، اور دوسری رکعت کے 10واں جو رکوع بن رہا ہے ہمارا، دوسری رکعت کا 5واں رکوع، اس سے پہلے قنوت کر لیں، اور رکوع کے بعد نماز جو ہے وہ سجدے اور تشہد اور سلام ویسے ہی ہے جیسے صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے جو لمبا طریقہ ہے کہ ہر رکوع سے پہلے الحمد اور مکمل سورت پڑھنا، 10 رکوع آپ نے کیے ہیں۔ ایک مختصر طریقہ بھی ہے کہ الحمد کو ایک ہی دفعہ پڑھیں، نماز رکعت کے شروع میں الحمد کو پڑھیں، اس کے بعد ہر رکوع سے پہلے ایک جملہ پڑھ لیں، سورت کا ایک مکمل جملہ سورت کا، مثلا الحمد پڑھ لی، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، یہ سورت کا جملہ ہے، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ واجب ہے لیکن سید سستانی کے نزدیک یہ سورت قل کا جز نہیں ہے، تو سورت قل کا جز ایک جملہ پڑھ لیں پہلے رکوع سے پہلے، قل هو اللہ احد پڑھ لیا، اس کے بعد رکوع کیا، پھر اس کے بعد کھڑا ہو جاؤں گا، پھر پڑھوں گا اللہ الصمد، پھر رکوع کر دوں گا، پھر کھڑا ہو جاؤں گا، پھر پڑھوں گا لم یلد، یہ جملہ ہے پورا، لم یلد ایک جملہ ہے، چاہے آیات نہیں ہے، یہ جملہ ہے، اس پر ایک رکوع کر دوں گا، پھر ولم یولد، اس پر چوتھا رکوع کر، پھر ولم یکن لہ کفوا احد پر 5واں رکوع کر دوں گا، تو میرے 5 رکوع اس طرح بھی ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ الحمد پڑھیا اور پھر سورۃ قل کے 5 حصے کر، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ مختصر طریقہ ہے۔ یہ 2 طریقے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ نماز آیات 2 رکعتی ہے اور ہر رکعت میں 5 رکوع ہیں، اسے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ نیت کر کے نماز آیات واجب قربتاً اللہ، یہ ارادہ ہے، قربتاً اللہ کا ارادہ ہے، نیت ہے، بس ارادہ یہی نیت ہے، نیت کر کے تکبیر کہے، پھر الحمد اور دوسری سورت پڑھ کر مکمل سورت پڑھ کر رکوع کرے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر الحمد اور پوری سورت پڑھے، پھر رکوع میں جائے،
اس عمل کو 5 دفعہ دہرائے، الحمد اور سورت، اس کے بعد رکوع، الحمد اور سورت، پھر رکوع، الحمد اور سورت، پھر رکوع۔ پہلی رکعت میں بھی 5 رکوع اسی طرح، دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع اس طرح، اور 5ویں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 2 سجدے کرے، اور اسی طرح دوسری رکعت کو انجام دینے کے بعد تشہد اور سلام پر نماز ختم کرے۔ یہ ایک طریقہ ہے، لمبا طریقہ ہے۔ دوسرا مختصر طریقہ کہ سورہ الحمد کے بعد ایسی سورہ پڑھے جس کے بسم اللہ کے علاوہ کم از کم 5 آیات یا 5 جملے ہوں، جیسے سورہ توحید کل جو میں نے پڑھی ہے، اس کی آیتیں 4 ہیں لیکن اس کے جملے 5 ہیں، تو لہذا ہم ہر جملے پہ ایک رکوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے۔ جیسے پہلی رکعت میں الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ کر قل هو اللہ احد پڑھے، صرف یہی، اور رکوع کرے، پھر سر اٹھانے کے بعد اللہ الصمد پڑھے اور دوسرا رکوع کرے، پھر کھڑے ہو کر لم یلد پڑھ کر تیسرا رکوع کرے، اور سر اٹھا کر ولم یولد پڑھ کر چوتھا رکوع کرے، اور پھر آخر میں ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کر 5واں رکوع کرے۔ اس طرح یہ جیسے پہلی رکعت اس مختصر طریقے سے پڑھی ہے، اسی طرح دوسری رکعت کو انجام دے، اور تو اس کی نماز آیات یہ بھی ٹھیک ہے، یہ مختصر طریقہ ہے۔ تو یہاں آ کر ہمارے نماز کے احکام ختم ہو گئے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم روزہ کے احکام ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔